یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، چند در چند۔ سود مفرد بھی حرام، مرکب بھی حرام۔ ایک تو رقم ہے، اس میں سود آ رہی ہے، پھر رقم پر جو سود آ جائے اگلے سال اس پر بھی سود آئے، اس کو سود مرکب کہتے ہیں، اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا، چند در چند۔ اے ایمان والو نہ کھاؤ سود، بڑھتا چڑھتا۔ سود خور کا مطلب یہی ہے کہ رقم بڑھ جائے، نقصان کوئی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو۔ اللہ اللہ۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اے سود خورو بچو اس جہنم سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اشارہ ہے کہ سود خور آخر کار کافر ہو جائے گا۔ کان ابو حنیفہ یقول ہی اخفف آیا فی القرآن، امام ابو حنیفہ فرماتے تھے سب سے ڈرانے والی آیت یہ ہے قرآن میں جس میں عمل پر کافر کی سزا سنائی۔ سود خوری تو عمل ہے نا، اور فرمایا واتقوا النار التي اعدت للکافرین، تم اس آگ میں جلو گے جو جس میں کافر جلے۔ سود خور کی سزا اور کافر کی سزا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہا مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو بخشش لینے کے لیے رب کے ہاں سے اور جنت کے لیے۔ خدا سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، پیچھے مت ہٹو۔ ایسی جنت عرضها السماوات والارض، جس کے چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جب چوڑائی اتنی، لمبائی کا کیا کہنا۔ خدا آسمان و زمین سے بڑی جنتوں کے مالک ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیفوں میں۔ خوشی میں مال بہت ہے، تکلیفوں میں مال کم ہو گیا پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ٹیلی فون پر پوچھتے ہیں کہ ہم مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں اور اب ہمارا حال ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم مدرسے والوں کو کبھی بھی عذر نہیں کریں گے، وہ سال بھر پڑھتے پڑھاتے اسی آسرے پر، کیا ہم قرض لے کر کے دے سکتے ہیں؟ آفرین از خدائے بر پہ درے کہ ازمان ای چنی پہ سرے۔ یہ بھی مومن ہے، کتنا بڑا ایمان و اعتقاد ہے۔ کہتے ہیں ہم نہ نہیں کریں گے ان کو۔ میں نے کہا آپ کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ متقی وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں، یا خوشی میں اور تکلیف اور بیماریوں میں۔ والکاظمین الغیظ، اور پینے والے ہیں غصے کے۔ غصہ آنا مردانگی ہے، لیکن وقت پر کنٹرول کرنا اس سے بڑی ہمت ہے۔ حدیث میں ہے لیس الشدید بالسرعہ، دوسرے کو پچاڑنے والا پہلوان نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بے شک پہلوان وہ ہے جو اپنے اوپر قابو پالے غصے کے وقت۔ والکاظمین الغیظ، اور پینے والے غصے کے۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، یہ اچھی خصلتیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند فرماتے ہیں ان نیکوکاروں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ فعل کر لے بے حیائی کا، او ظلموا انفسهم، یا ان سے کوئی زیادتی ہو جائے اپنے بارے میں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، بس معافی مانگ لیتے اپنے گناہوں کے لیے۔ اللہ، ایک صحابی کھجوریں بیچ رہا تھا، تفسیر مظہری میں ہے۔ ایک عورت آئی گوری چٹی،
اور پسند آئی بڑی، اس کو کہا اندر جو کھجوریں ہیں وہ اور اچھی ہے۔ جب وہ اندر کھجوروں کے لیے آئی تو اس نے پکڑ لیا، کو بوسے ووسے لے لیے ہوں گے، چوم چاٹ کے چھوڑ دیا۔ اس پر یکدم خیال آیا کہ یہ تو بڑا گناہ ہے، اتنی ہمت تھی، اگر اس سے زیادہ کی ہمت ہو جاتی وہ بھی ہو جاتا۔ اس پر جو معافی مانگی، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ لوگ جب وہ فعل کر لیتے بے حیائی کا یا زیادتی کر لیتے کوئی اور اپنے ساتھ، اور یاد کر لیتے اللہ کو، معافی مانگتے اپنے گناہوں کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے شیطان نے کہا میں ایسے ایسے گناہ کرا دوں گا، آنے نہیں دوں گا تیرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایسا استغفار بھیج دوں گا کہ جب وہ پڑھے گا سب گناہ معاف ہوں گے۔ ابلیس نے پوچھا وہ کون سا استغفار ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہو اور دل و اخلاص سے استغفار کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون معاف کر سکتے ہیں گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ لوگ زد نہیں کرتے اپنے کیے پر، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں۔ استغفار کا مطلب یہ کہ اس گناہ کو پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا بدلہ ہوگا بخشش کی شکل میں رب کی طرف سے، وجنات، و جنتیں تجری من تحت الانہار، کی بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کیا خوب اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزری ہیں آپ سے پہلے عادت اگلوں کی۔ فسیروا فی الارض، چلو ملکوں میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ قوم سمود اور قوم عاد، قوم مدین اور قوم لوط اور فرعون، یہ سب دیکھو کنڈرات پڑے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ پیغام پہنچانا چاہیے لوگوں تک۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، وہن، ہمت ہارنا، ہمت نہ ہارو، نہ غمگین ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوں گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، احد میں صحابہ زخمی بہت ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ جواب، اگر پہنچ گئی تم کو تکلیف، قرح، ایک قرح ہے ایک جرح ہے۔ جرح کہتے ہیں زخم خون نکلا ہوا، اور قرح خون نہ نکلا ہوا، پٹا کٹا ہوا، سوجا ہوا، قرح۔ اس لیے قرحہ کہتے ہیں پھوڑے کو، جو بھی پھٹا نہ ہو، جب پھٹ گیا پھر جرحہ ہو جاتا ہے۔ قرح، اگر پہنچی ہے تم کو تکلیف، فقد مس القوم قرح مثلہ، یقیناً پہنچ چکی ہے مشرک قوم کو بھی تکلیف ہے اس جیسے۔ انسان کو جب یہ پتہ چلے نا کہ میرے دشمن بھی زخمی ہو چکا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک طالب علم رات کو روتا ہوا آیا، بہت زمانوں کی بات ہے، سائٹ نے مجھے مارا ہے، اور ایسا کہ زمین پہ گرتا تھا۔ اس کا وہ ضارب جو تھا اس کو میں نے پکڑ کے ایک دو لگائے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے چلا گیا۔ میں حیران کہ یا اللہ، اس کے پیٹنے سے اس میں طاقت کیسے آ گئی؟ پروت ہو گئے جی دیرے ہوا لگ سر رہا ہوکڑا ہے پاس دیر نشے متا پر رمضان اور اس کو جمع پاگر آپ کے کو نہ دے لاڑ غلط سر روان خبریں خدا کے دشمن کے معنی مخ کیا ہو کما جگر ور پس زم خوشحال ہے